بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام باقر علیہ السلام: من فطر مؤمنا فی شہر رمضان کان لہ بذلک عتق رقبۃ ومغفرۃ لذنوبہ فیما مضی۔ جو ماہ رمضان میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے، اللہ اس کو راہ خدا میں غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سرزمین کربلا پہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم مومنین کرام کا روزہ افطار کرائیں۔ حسب معمول ترتیب کے ساتھ ہم عزیزان مختلف جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مختلف کاموں کے اندر ہم اپنے آپ کو گروپ بنا کر ہم اپنے اپنے کام پہ لگ گئے۔ کچھ لوگ سامان جو لے کر آئے ہوئے تھے کاٹنا شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا، اور کچھ دوست احباب جو تھے ان کو دوسرے کاموں پہ لگا دیا۔ ہمارا جب سامان کچھ تیار ہو چکا تھا تو پھر اس کے بعد ہمارے ہاں سحری کا وقت ہوا تو ایک برادر عزیز نے آٹا بنانا شروع کر دیا اور ساتھ میں گوشت کاٹنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس کل کے دن میں جو چکن پکوڑا تھا وہ بھی تھا، اور ایک بھائی نے سالن بنانا شروع کر دیا ترتیب کے ساتھ۔ اگر میں ان کے سب کے نام لوں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، کیونکہ بہت دوست احباب کام کر رہے تھے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی کچھ دوست احباب جو تھے جو سحری کے اندر اور چیزیں ہوتی ہیں، لسی بنانا شروع کر دی، وہ اسی ترتیب کے ساتھ بنانا شروع کر دی، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اور اس قدر سالن جو تھا بھائی نے اتنی لذت کے ساتھ بنایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جو پردیس کے اندر بھائی پراٹھے بنا رہا تھا، ویسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ماں کے ہاتھ کے بنے پراٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایسی خوشبو اور ایسی لذت تھی کہ سحری جب کر رہے تھے تو ہمیں والدہ کی یاد آ گئی۔ اور یہ حقیقتاً وہی منظر ہوتا ہے جب انسان اس طرح کی چیز کھائے کہ جو گھر میں خصوصی طور پہ کھائی جاتی ہو، تو انسان کا جو ذہن ہے، وہ مائنڈ ہے، وہ بالکل اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سب کچھ بن گیا تو پھر ہم نے اس کھانے کو اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیا اور کھانا شروع کر دیا، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب پہلا لقمہ برادر محترم نعیم نے حلق کے نیچے اتارا تو انہوں نے کہا کمال ہے، کیا کہنے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد تقریباً 8 بجے دوبارہ ہم نے کام سٹارٹ شروع کر دیا۔ برادران نے، کیونکہ ہمارے پاس سموسا بھی تھا کافی مقدار میں، وہ بھرنا شروع کر دیا، اور کچھ عزیزان نے چکن پکوڑا جو تھا وہ بنانا شروع کر دیا، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ برادران جو تھے جو ساتھ میں ہی فروٹس کا جو تھا اس کے اندر افطاری کے اندر شامل تھا، وہ لینے بھیج دیے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم خود ادھر کاریگر ہیں سارے، جو کہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں خود ہی۔ تو ایک تو ہم سے پردیس کے اندر ہمیں تجربہ بہت زیادہ ان چیزوں کو ہو جاتا ہے، چونکہ خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ پھر اب بسم اللہ پڑھ کے شروعات کی بندہ ناچیز نے سموسے بنانے کی، جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جو برادر عزیز ہیں پکوڑے کی بھی جو بنا رہے تھے، سادہ پکوڑا، اس کی باری آ گئی، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ چلتے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ساتھ میں جو ہم نے دہی بھلے بنانے تھے اس کے اندر آپ مسالے ڈالنے شروع کر دیے نعیم بھائی نے۔ اور جو ہی یہ کام ختم ہونے کے قریب آیا، اور جو اس کے اندر چیز تھی مین، وہ یہ تھی کہ ہمیں کسی شخص کو بھی 2 دن ہوتے کام کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اور جو اس کے بعد جو چاچو نعیم تھے، انہوں نے اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو دہی بھلے بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کی ویسے بھی کھانے کی بہت زیادہ لذت تھی۔ اور پھر انہوں نے اپنے حساب کے ساتھ اس کے اندر مسالے ڈالے، اور اپنا جو محبت بھرا ہاتھ اور لذت بھرا ہاتھ تھا وہ دہی بھلوں کے اندر ہلانا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ کے کھانے کی تاثیر ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لوگ آ کر ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔
پھر ہم نے پیکنگ کی، تیار ہو گیا کام، سموسہ پیک کرنا شروع کر دیا ترتیب کے ساتھ، جس طرح جو چیز بھی تیار ہوتی جا رہی تھی اس کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ آگے پیک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جہاں سے بنا رہے تھے وہاں سے لے کے کسی دوسری جگہ پہ جانا تھا جس کا نام ہے حسینیہ زینبیہ کربلا المقدسہ، وہاں پہ لے کے جانا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، وقت بہت کم تھا گزر رہا تھا، جس طرح کہتے ہیں کہ قلیل وقت میں ایک کثیر کام کرنا۔ چل دیے ہم اپنی گاڑی کو لے کر اپنی منزل مقصود کی طرف، یعنی کہ حسینیہ زینبیہ کی طرف، اور راہ کے اندر ہمیں توفیق ہوئی کیونکہ اسی راستے سے حرم امام حسین بھی تھا اور حرم مولا عباس بھی تھا۔ بالآخر ہم پہنچ گئے حسینیہ زینبیہ کربلا المقدسہ میں، اور وہاں پہ دوست احباب عزیزان نے کھانا لگانا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سرزمین کربلا کے اوپر اور قرب امام حسین علیہ السلام جو افطار کرنے کی لذت ہے، روزہ خود افطار کرنے کی لذت ہے، وہ ناقابل بیان ہے، لیکن جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر افطار کرانے کا جو الگ جو وہ سرور ہے وہ بالکل ناقابل بیان اور ناقابل تسخیر ہے۔ بالآخر وقت ہو گیا افطار کا، اور عزیزان مومنین جو کہ پہنچ چکے تھے افطار کر رہے ہیں، جو کہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن میں آپ کے پیچھے اور چیزیں بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر جو مومنین شامل تھے، دعا ہے خداوند متعال ان کو خدا عظیم اجر و ثواب عطا کرے، یقیناً وہ ایک عظیم اجر و ثواب کے مستحق بھی ہیں۔ ساتھ میں ہمارے ہاں چائے کا بھی انتظام تھا۔ بالآخر ہم نے یہ کام سمیٹنا شروع کیا، سمیٹ کے پھر ہم اپنے وطن یعنی کہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنا چاہ رہے تھے، سامان کلوز کر کے، اور وہی اربانہ وہی ریڑی کے اوپر ہمارے برادر عزیز برادر نعیم صاحب موجود ہیں، وہ لے کر ہی اب سامان کو واپس جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، نوازش۔